السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھمبنیل دیکھ کے شاید آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہو کہ کس ٹاپک پہ بات ہے۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، نہیں بولنا چاہیے، لیکن اب چونکہ بچانا بھی اس کو ضروری ہے، اور ہر حافظ کے پاس ایک انسان نہیں جا سکتا یا ہر حافظ کو پکڑ کے بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ سوشل میڈیا اسی طرح یوز کیا جا سکتا ہے کہ ویڈیوز بنا کے ڈال دی جائیں۔ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور شہروں میں تو خصوصاً لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے اور دھیان نہیں دے رہے۔ ہو یہ رہا کہ بعض حفاظ، معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا اگر کسی کو بری لگے، بعض حفاظ اور بعض تراویح سننے والے دونوں کی اس میں غلطی ہے۔ حفاظ تو یہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ تراویح سنا لی اور دوسری جگہ تراویح وہی پڑھا رہے ہیں۔ ایک جگہ تراویح مثلا 9 بجے سے 11 بجے تک پڑھا دی، دوسری جگہ 11 بجے سے اس کے بعد تراویح پڑھا دی۔ ایک جگہ تراویح پڑھا چکا ہے اور دوسری جگہ بھی وہی تراویح پڑھا رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے کثرت کے ساتھ، ایسا نہیں میں ہوا میں بات کر رہا ہوں، ہو رہا ہے۔ یہ بعض حفاظ ایسا کر رہے ہیں کہ ایک جگہ تراویح پڑھائی اور دوسری جگہ جا کر کے تراویح پڑھا دی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ کہیں پڑھا کے آیا ہے، اور یہاں جہاں پڑھا رہے ان کو نہیں پتا کہ وہاں پڑھائے گا جا کر کے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی غلط، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ ایک جگہ جب سنت آپ نے تراویح کی ادا کر لی، تو اب آپ دوسری جگہ وہ تراویح نہیں پڑھا سکتے، آپ اس کے اہل نہیں رہ گئے۔ اس دن آپ دوسری جگہ تراویح نہیں پڑھا سکتے، اس کے لیے کسی دوسرے حافظ کو متعین کریں۔ تراویح سننے والوں سے میری بڑی ہی ادباً درخواست یہ ہے کہ آپ جب کسی حافظ کو طے کریں، خاص طور سے تراویح کے لیے، تو خیال یہ رکھا کریں کہ اگر آپ مقامی ہیں تو یہ 6 دن کی 5 دن کی تراویح کے چکر میں نہ پڑا کریں۔ یاد رکھیے گا، صرف قرآن سننا الگ سنت ہے، اور سارے رمضان کی تراویح سنت ہے۔ 6 دن کی تراویح سننا سنت نہیں ہے، پورے رمضان کی تراویح سنت ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ 6 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ ہرگز درست نہیں، یہ پورے رمضان آپ کے اوپر گناہ پڑے گا باقی تراویحوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو تراویح پوری پڑھنی ہے، اور جب آپ مقامی ہیں تو پھر 6 پارے ایک دن میں سننے کی کیا ضرورت ہے؟ 5 پارے، اور 5 پارے جو حافظ پڑھاتا ہے اس کے پیچھے پڑھنے والوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے یہ آپ خود ہی بہتر جانتے اگر آپ سنتے ہوں۔ اس میں قرآن کی بے حرمتی ہے، رمضان کی بھی بے حرمتی ہے، یہ ہرگز نہ کیا کریں۔ پڑھیں، یا اگر آپ کو 5 پارے سننے کا شوق ہے تو پورے رمضان سنیں، اور اگر پورے رمضان نہیں سن سکتے ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کام ہے، جو کام والے لوگ ہیں، بزی لوگ ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں 6 دن کی سن لی، لیکن باقی تراویح وہ پھر بھی پڑھ رہے ہیں، تب تو درست ہے، پڑھ لیں۔ 6 دن کی بھی پڑھ لیں، 7 دن کی پڑھ لیں، 5 دن کی پڑھ لیں، درست ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو، اس کو عزت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ تمام حروف اور مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، یہ زیادہ ضروری چیز ہے۔ اس پہ امید ہے آپ لوگ توجہ دیں گے۔ اور ایک تیسری بدعت شروع ہو گئی ہے تراویح کے اوپر، اجرت کا مسئلہ۔ اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے اندر فقہا کے اندر اختلاف ہے، بہت ساری باتیں، اس پہ نہیں جاؤں گا میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتنا دے رہے ہیں آپ، یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا آج کل۔ بعض علاقوں میں تو پچھلے سال یہ ہوا ہے کہ کہیں گاڑیاں تک دی گئی ہیں، موٹر سائیکل دی گئی ہیں، اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تراویح کا معاوضہ دیا گیا ہے۔ اب حفاظ کے دماغ یہ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ وہاں اتنے پیسے ملیں گے، تو نعوذ باللہ، وہ اگرچہ نیت ان کی تراویح پڑھانے کی ہی ہے، قرآن پڑھانے کی ہے، لیکن پیسوں کی بات آتے ہی مکر جاتے ہیں، ارے یار پھر وہاں نہیں پڑھاؤں گا میں، اتنے کم مل رہے ہیں تو۔ اب یہ مائنڈ بن گیا ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے، یہ مینٹلٹی ہو گئی کہ جہاں پیسے ملیں گے وہی تراویح پڑھائی جائے۔ اس سے قرآن کی جو برکت تھی وہ ختم ہو گئی، قرآن کی جو امپورٹنس تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اتنا زیادہ معاوضہ کسی بھی پڑھنے والے کو نہ دیں کہ وہ قرآن سے زیادہ پیسے کو اہمیت دینے لگے۔ اور یہ بنگلور وغیرہ کے علاقے میں پچھلے سال بہت زیادہ ہوا ہے، موٹر سائیکلیں بھی دی گئی ہیں۔ خدا کے واسطے اس سے گریز کریں، حفاظ کو بگاڑیں نہ، حفاظ کے دل میں جو قرآن کا احترام ہے اس کو برقرار رکھیں۔ آپ اس کی وجہ نہ بنے کہ حفاظ جو ہے وہ تراویح کو پیسوں کے لیے پڑھانا شروع کر دیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، ورنہ ایک دن قرآن کی وہ بے حرمتی شروع ہو جائے گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور حفاظ سے میری گزارش ہے کہ قرآن کو قرآن کی طرح سنائیں، اللہ کی رضا کے لیے تراویح سنائیں، اللہ کی رضا کے لیے سنت سمجھ کے اس کو پڑھائیں۔ صرف پیسے کے لیے کہ اگر چلیں کہیں پیسے مل رہے ہیں تبھی ہم پڑھائیں گے، یہ خیال اور یہ تصور دل سے نکال دیں۔ اللہ ہم سب کو عقل نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔